عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مجھ کو مسجدیں مزین کرنے کا، بڑی بڑی مسجدیں، بڑی ٹھاٹ اور شان والی مسجدیں، خوبصورت پکی مضبوط مسجدیں بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ مجھ کو یہ حکم نہیں دیا کہ میں مسجدوں کو مضبوط بناؤں۔ اصل کیا ہے مسجد میں کیے جانے والے اعمال، عبادات، توحید، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ خشوع، خضوع، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، حق کی تلقین، تعلیم و تربیت، مسجدیں اس کے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ کو مسجدیں پاورفل اور بہت بڑی بڑی اور بہت مضبوط بنانے، یہ حکم اصل نہیں ہے، اصل یہ چیز نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، تم جیسے یہود و نصارہ نے اپنی مسجدوں میں ڈیزائننگ اور زخرف، لَتُزَخْرِفُنَّهَا کہ جیسے انہوں نے اپنی مسجدوں میں نقش نگاری کی، سونے سے اپنی مسجدوں میں ڈیزائننگ کی، تم بھی ویسا کرو گے، یعنی تم مسجدوں کی ڈیزائننگ پہ بہت دھیان دو گے، نقش و نگاری اس میں ہونا چاہیے، اس میں پھول بیل بوٹے ہونا چاہیے ایک دم خوبصورت، تاکہ تم ایک دوسرے پر کیا کرنے لگو، فخر کرنے لگو۔ کیا مسجد ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر اعمال کا کیا حال ہے، نماز میں صفوں میں خشوع ہے یا نہیں ہے، صرف اللہ کا نام مسجد میں لیا جا رہا ہے کہ نہیں، توحید ہے کہ نہیں، وہ سب جانے دو، کتنے لوگ آ رہے وہ جانے دو، لیکن مسجد ایک دم ٹاپ ہونا چاہیے، ایسی کہ انٹرنیشنل کیلنڈر میں آنا چاہیے، ہے کہ نہیں، بالکل ویسی ہونا چاہیے جیسی فلاں استنبول میں ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، فلاں جگہ ہے۔ تو مسجدوں کی زینت ایک دور میں مقصود ہو جائے گی، مسجد کے اعمال کا کوئی حساب نہیں رہے گا، اس کا لحاظ نہیں رہے گا، ایسا ہوگا۔ یہ کس کی چیز ہے؟ یہود و نصارہ میں تھی یہ، جیسے یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو مزین کرنے پہ دھیان دیا، ان کے اعمال کو مزین کرنے پہ نہیں۔ ایک دور آئے گا کہ تم بھی ایسا کرنے لگو گے۔ اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔